السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب کے عافیت سے ہوں گے۔ میرا آج کا ٹاپک ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں۔ تو بیٹھ کر نماز پڑھنا ایک راز ہے جس 80% لوگ نہیں جانتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں یہ 3 چیزیں نازل فرماتا ہے۔ پہلی چیز کہ اس کے گھر میں غربت۔ ناظرین، کیا بیٹھ کر نماز پڑھنے سے گھر میں غربت آتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بوڑھے حضرات یا نوجوان بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں ان کے گھر اللہ تعالیٰ یہ 3 چیزیں نازل فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، نماز دین اسلام کا سب سے اہم رکن ہے جو بندے کو براہ راست اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے، لیکن بعض اوقات انسان بیماری، کمزوری یا کسی عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے قاصر ہوتا ہے۔ ایسے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ کیا اس سے نماز کی فضیلت میں کمی آتی ہے یا بیٹھ کر نماز پڑھنے سے وہی ثواب ملے گا جو کھڑے ہو کر پڑھنے میں ہے؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا صرف بیماروں کے لیے ہے، جبکہ کچھ لوگ بغیر کسی شرعی عذر کے بھی بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ ایسے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا حکم فرمایا ہے، صحابہ کرام کا کیا موقف ہے اور کس حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے اور کب ناجائز ہو جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان تمام سوالات کے جوابات تفصیل سے سمجھیں گے تاکہ کوئی بھی غلط فہمی باقی نہ رہے اور ہم اپنی نماز کو شریعت کے مطابق درست ادا کر سکیں۔ اگر آپ بھی بیٹھ کر نماز پڑھنے کے مسئلے سے متعلق مکمل رہنمائی چاہتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کن صورتوں میں بیٹھ کر نماز پڑھنا افضل اور کن حالات میں کھڑے ہو کر ہی پڑھنا لازمی ہے، تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کی عبادت شریعت کے مطابق ہو اور آپ بارے میں مکمل آگاہی حاصل کر سکیں۔ ناظرین، ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں دین کی ظاہری عبادات کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن بیٹھا ہو، لیٹا ہو یا اشارے سے ادا کرے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے میں ایک ایسا راز چھپا ہوا ہے جسے 80% مسلمان لا علم ہیں۔ یہ کوئی عام بات نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس طریقہ عبادت کو اختیار کیا، اسے امت کے لیے بھی آسان بنا کر پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں حیران کر دیتا ہے کہ جو شخص بیٹھا ہو، لیٹا ہو یا اشارے سے ادا کرے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے میں ایک ایسا راز چھپا ہوا ہے جسے 80% مسلمان لا علم ہیں۔ یہ کوئی عام بات نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس طریقہ عبادت کو اختیار کیا اور اسے امت کے لیے بھی آسان بنا کر پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں حیران کر دیتا ہے کہ جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں 3 چیزیں نازل فرماتا ہے۔ سوچئے ایک ایسا عمل جو بظاہر کمزور یا معذور افراد کے لیے رعایت کے طور پر دیا گیا ہو، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی روحانی برکتیں چھپا رکھی ہوں جو عام آنکھ سے نظر نہیں آتی ہیں۔ یہ وہ نقطہ ہے جس پر پوری تحریر کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ آج ہم صرف نماز کے ظاہری پہلو پر بات کرتے ہیں کہ کتنی رکعت، کون سا وقت، کون سی دعا، لیکن نماز کا جو روحانی پہلو ہے جو دل کو نرم کرتا ہے، آنکھوں کو نم کرتا ہے، جو رب سے تعلق کو مضبوط کرتا ہے، اس پر بات کرنا جسے ہماری عادت سے نکل چکا ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنا اسی روحانیت کی ایک چھپی ہوئی کنجی ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں جسمانی کمزوری، بڑھاپا، بیماری یا دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے بہت سے لوگ مکمل قیام کے ساتھ نماز ادا نہیں کر پاتے، ان کے لیے شریعت کی طرف سے یہ سہولت ایک رحمت ہے، مگر بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ سہولت صرف معذوروں کے لیے نہیں بلکہ اس کے پیچھے ایک خاص ربانی راز پوشیدہ۔ اگر آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جو کسی بھی وجہ سے قیام نہیں کر سکتے یا اگر آپ کے عزیزوں میں سے کوئی ایسا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے دل کو سکون دے گی، اور اگر آپ صحت مند ہیں اور قیام کے قابل بھی تب بھی آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی تو بیٹھ کر نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس طرح خصوصی انداز میں ظاہر ہوتی ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو صرف معلومات کا خزانہ نہیں بلکہ دل کو جھنجھوڑنے، آنکھوں کو نم کرنے اور دل میں محبت الہی جگانے والا تو ایک تحفہ ہے۔ آئیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں اور بیٹھ کر نماز پڑھنے کی روحانی پہلو کو سمجھتے ہیں تاکہ ہم اس عمل عظمت کو پہچان سکیں، اس سے محبت کریں اور اسے اپنائیں اگر ضرورت ہو یا نہ ہو۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہر انسان کی حالت، ضرورت اور مجبوری کو مد نظر رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر عبادات میں نہ صرف روحانیت
बल्कि सहूलत का पहलू भी शामिल किया है। नमाज जैसी अजीम इबादत में अल्लाह ताला ने अपने बंदों को मुख्तलिफ हालात में अदा करने की इजाजत दी है, खड़े होकर, बैठकर, लेटकर और हत्ता के इशारे से भी। मगर जब बात बैठकर नमाज पढ़ने की आती है तो अक्सर लोग उसे सिर्फ माजूर या ज़ईफ अफराद की जरूरत समझते हैं, हालांकि हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्र के आखिरी अयाम में अक्सर बैठकर नमाज पढ़ते थे। ये हदीस इस बात का वाज़ेह सबूत है कि बैठकर नमाज पढ़ना महज रायत नहीं बल्कि एक सुन्नत अमल भी है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसे इख्तियार फरमाया तो इसमें यकीनन कोई खास रूहानी राज और हिकमत जरूर पोशीदा है। बैज़ उलमा के नजदीक बैठकर नमाज पढ़ने से बंदा आजिज़ी, इनकिसारी और खुशू में मज़ीद इजाफा करता है, क्योंकि वो खुद को अल्लाह के सामने कमजोर और मुहताज पाता है। ये वही हालत है जिसमें बंदे का दिल ज्यादा नरम होता है, आंखें जल्दी भीगती हैं और ज़ुबान ज्यादा इखलास से दुआ करती है। यही वजह है कि बैज़ सूफिया इकराम और औलिया अल्लाह अपनी हालत सेहत के बावजूद भी बैठकर नमाज अदा करते थे कि खुशू और खुजू का वो दर्जा हासिल हो जिसकी तलब हकीकी इबादत गुजार को होती है। ये रिवायत अहले ईमान के लिए निहायत खुशखबरी है कि जो शख्स किसी मजबूरी, बीमारी, कमजोरी या खुशू की नियत से बैठकर नमाज अदा करता है, अल्लाह ताला उसके घर को 3 अजीम इनामात से नवाजता है। ये सिर्फ दावा नहीं बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़बान से निकला हुआ वो फरमान है जिस पर हर मुसलमान को मुकम्मल यकीन होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बैठकर नमाज पढ़ता है अल्लाह ताला उसके घर में 3 चीजें नाजिल फरमाता है। नंबर 1, गुर्बत को दूर कर देता है। नंबर 2, बीमारियों को दूर कर देता है। नंबर 3, और घर में सुकून और रहमत नाजिल फरमाता है। ये अल्फाज गो के सादा हैं मगर इनमें जो रूहानी खजाना छुपा है वो बेहद कीमती है। इन 3 इनामात पर किया जाए तो अंदाजा होता है कि ये इंसान की जिंदगी के सबसे बड़े मसाइल का हल है। गुर्बत न सिर्फ माली कमी को कहते हैं बल्कि जिंदगी की हर तंगी और महरूमी और हर बेकार पर दर हकीकत गुर्बत ही मुख्तलिफ सूरतें हैं। जो शख्स बैठकर खुशू से नमाज अदा करता है अल्लाह ताला उसके रिज्क में बरकत पैदा करता है। ये बरकत सिर्फ माल की ज्यादती में नहीं बल्कि उसकी हिफाजत, किफायत और पाकीज़गी में भी होती है। ऐसे घरों में रिस्क कम हो तब भी बरकत से काफी होता है और कभी भी भूख, सवाल या जिल्लत की नौबत नहीं आती। बैज़ लोग जिस्मानी कमजोरी या दायमी बीमारी की हालत में कयाम नहीं कर सकते। उनके दिल में ये ख्याल आता है कि शायद कि इबादत नाकिस है या अल्लाह को कम पसंद है। हालांकि हकीकत इसके बरक्स है। बैठ कर नमाज पढ़ना ऐसे बंदों के लिए अल्लाह की रहमत है और इसी इबादत के जरिए अल्लाह ताला उनके जिस्मानी और रूहानी अमराज को दूर फरमा देता है। जिस घर में ऐसा बंदा हो उस घर पर भी शिफा की तजल्लियात उतरती हैं और अहले खाना को भी इस इबादत का फायदा पहुंचता है। आज का इंसान सब कुछ होने के बावजूद बेसुकून है। दुनियावी आसाइशें, दौलत, शोहरत, हर चीज के बावजूद दिल खाली है। लेकिन जहां बैठकर नमाज अदा की जाती है अल्लाह ताला वहां सुकून, रहमत और मोहब्बत के फरिश्तों को नाजिल फरमाता है। इससे घरों में रूहानी माहौल पैदा होता है जहां दिलों को सुकून मिलता है, बच्चे सालिया बनते हैं और ज़बानों पर नरमी और जिक्र इलाही जारी रहता है। इन 3 नेमतों को महज अल्फाज ना समझा जाए। ये दर हकीकत एक घर, वो घर जहां बैठकर नमाज पढ़ी जाती है वो जन्नत के साये में आ जाता है। नाजरीन, अल्लाह ताला ने नमाज को बंदे के लिए एक इबादत और उसके साथ ताल्लुक मजबूत करने का जरिया बनाया है। ये रूहानी सुकून, बुराइयों से बचाव, नज़म और ज़ब्त और आखिरत में कामयाबी का सबब बनता है। नमाज दिल को सुकून देती है, गुनाहों की माफ़ी का जरिया बनती है और इंसान को अल्लाह ताला की याद में रखती है ताकि वो बुरे कामों से दूर रहे। नमाज शुक्रगुजारी का बेहतरीन तरीका है क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें उसका शुक्र अदा करते हैं। ये इंसान में आजिज़ी और इनकिसारी पैदा करती है क्योंकि वो अल्लाह ताला के सामने झुककर अपनी कमजोरी का एतराफ़ करता है और ये कबूलियत का जरिया भी है क्योंकि हर नमाज के बाद रब ताला से मांगने का बेहतरीन वक्त होता है नमाज जब, क्योंकि इसके मुख्तलिफ अरकान जैसे रुकू और सजदा जिस्म को मुतहर्रिक रखते हैं और जिस्मानी निज़ाम को दुरुस्त रखने में मदद देते हैं। नमाज अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कुर्ब का जरिया है क्योंकि जब बंदा सजदे में जाता है तो वो अपने रब के सामने ज्यादा करीब होता है। ये दुनियावी परेशानियों और गमों से निजात दिलाती है क्योंकि जब बंदा अल्लाह ताला के सामने खड़ा होकर उससे बात करता है तो उसके दिल में सुकून और इत्मीनान मिलता है। ये सब्र और इस्तकामत सिखाती है क्योंकि नमाज के जरिए बंदा हर हाल में अल्लाह ताला पर भरोसा रखना सीखता है। ये वक्त की पाबंदी और नज़म और आदत डालती है
کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور حفاظت ہوتی ہے. یہ شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے کیونکہ جو بندہ نماز کا عادی ہوتا ہے شیطان اس سے دور رہتا ہے. یہ قبر اور آخرت کی روشنی ہے کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز قیامت کے دن مومن کے لیے نور ہوگی. یہ گناہوں کی معافی اور ان کے مٹنے کا سبب بنتی ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز گناہوں کو اس سے دھو دیتی ہے جسے پانی میل کچیل کو دھو دیتا ہے. یہ مال و دولت کی برکت کا ذریعہ ہے کیونکہ جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے. یہ معاشرتی برائیوں سے بچاتی ہے کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ چوری، جھوٹ، ظلم اور بے حیائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح فیصلے کرنے کے لیے روشن ہو جاتا ہے. یہ غربت اور تنگ دستی سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے کیونکہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے رزق میں کشادگی فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے کیونکہ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچا لیتا ہے. یہ قبر کی وحشت اور اندھیرے سے نجات کا سبب بنتی ہے کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز قبر میں روشنی بن کر آتی ہے. یہ دل کی سختی ختم کر کے انسان کو نرم مزاج اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بناتی ہے کیونکہ جو شخص نماز میں اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرتا ہے اس کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر جاتا ہے. یہ دنیا میں کامیابی اور آخرت میں جنت کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا ان لوگوں کے لیے وعدہ کیا ہے کہ نماز کے پابند ہیں. نماز ایمان کی پہچان ہے کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے وہی سچا مومن ہوتا ہے. یہ جہنم کی آگ سے بچاتی ہے کیونکہ جو نماز قائم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے. یہ زندگی کا نظم و ضبط ہے کیونکہ 5 وقت نماز پڑھنے والا کبھی وقت ضائع نہیں کرتا کیونکہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا اور جو اس میں کامیاب ہوگا اس کے لیے آگے سب کچھ آسان ہو جائے گا. یہ شیطان کا توڑ ہے کیونکہ جو نماز پڑھتا ہے شیطان اس سے دور بھاگتا ہے. بندے اور رب العزت کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ ہے کیونکہ جب کوئی نماز میں کھڑا ہوتا ہے وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا. اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تمہارے دروازے پر نہر ہو اور تم اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرو تو کیا تمہارے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا بالکل نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی حال 5 وقت کی نماز کا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جیسے پانی میل کو بہا دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے لہٰذا اس وقت زیادہ دعا کیا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور ان کفار کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز. جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کا دین مکمل ہے اور جو نماز کو ضائع کرتا ہے اس کا دین ناقص ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کو قبر میں رکھا جائے تو اس کے ساتھ اس کے نیک اعمال ہوتے ہیں. اگر وہ نمازی تھا تو نماز اس کی حفاظت کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور نماز کو لازم پکڑو کیونکہ یہ دل کی سختی کو دور کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ اس میں کوئی دنیاوی خیال نہ آئے تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس وقت نماز پڑھتا ہے قیامت کے دن اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا. بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے لیکن اس کی اجازت مخصوص حالات میں ہے. اگر کوئی شخص بیمار، بڑھاپے، کمزوری یا کسی ایسے جسمانی تکلیف میں مبتلا ہو جس کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مشکل ہو تو وہ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے. اگر کھڑے ہونے کی بالکل طاقت نہ ہو تو مکمل بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے. اگر کچھ دیر کھڑے ہونے کی طاقت ہو تو جہاں تک ممکن ہو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی چاہیے اور باقی حصے میں بیٹھ جانا چاہیے. نفلی نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز چاہے صحت مند ہو لیکن کھڑے ہو کر پڑھنے کی نسبت سے ثواب آدھا ہوگا. اگر کھڑے ہونے میں شدید تکلیف ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہے. اگر ممکن ہو تو زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھے اور رکوع اور سجدے عام طریقے سے کر. اگر سجدہ کرنے میں دشواری ہو تو رکوع اور سجدے کے لیے اشارہ کریں. سجدہ رکوع سے زیادہ کریں. زمین پر بیٹھنا مشکل
ہو تو کرسی پر بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے، مگر سجدہ کرنے کے لیے سر کو نیچے جھکایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ، بس اللہ سے ڈرو جتنا تم سے ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھو، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھو۔ پڑھنا شرعی طور پر جائز ہے، مگر صرف اس وقت جب واقعی معقول عذر ہو۔ بغیر کسی وجہ کے فرض نماز بیٹھ کر پڑھنا درست نہیں، لیکن نفل نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، چاہے صحت مند ہو۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔